قوم عاد کون تھے؟ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ کیا؟ اور قرآن مجید فرقان حمید میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے؟ جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے ہیں؟ آج ہم آپ کو کھجور کے درختوں کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قوم عاد کی عبرت ناک داستان سنائیں گے۔ ناظرین، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم اور عربی میں الخالف بھی کہا جاتا ہے۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و ریز ٹیلے کے ہیں۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد تھی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قدآور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرموت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد کے جسے قوم علم بھی کہا جاتا ہے 13 قبائل پر مشتمل تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے۔ عاد کا تعلق عرب کے پرانے قبیلے سامیہ سے تھا۔ عاد عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بلند اور مشہور۔ قوم عاد کو کہیں کہیں عمالقہ بھی کہا گیا ہے۔ قوم عاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے گزری ہے۔ قرآن عزیز میں اس کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم کہا گیا ہے۔ عاد عرب کے سب سے بہترین علاقے حضرموت کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کی آبادی عراق تک پہنچ گئی تھی۔ یہ لوگ بھی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بت تراشنے کے ماہر تھے۔ ان کے جھوٹے معبود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت ود، سوا، یاگوس، یعوق اور نصر ہی تھے۔ ان کے علاوہ ایک بت کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت طوفان کی وجہ سے زمین کی تہہ میں چلے گئے۔ ابلیس مردود نے ان کا پتہ لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے ان بتوں کو پھر زمین سے نکال لیا تھا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ دراصل یہ سب بڑے بڑے بزرگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار تعمیر کرنی چاہیے، چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیے۔ عاد اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں ایسے ڈوبے کہ انہوں نے اللہ واحد کو بالکل بھلا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کا معبود مان کر شیطانی عمل کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے بڑی اور باعزت شاخ خلوت میں سے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ اور سفید تھا، چہرہ بہت خوبصورت تھا، داڑھی بڑی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اس کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ لوگ بہت ظالم اور سرکش تھے، انہیں ظلم و ستم کرنے سے منع کیا۔ قوم عاد نے آپ کی ایک نہ سنی، الٹا انہیں سختی سے جھٹلایا اور غرور و تکبر میں کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور اور شان و شوکت کا مالک کون ہے؟ ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ غرور اور سرکشی کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ آپ نے قوم نوح کی مثالیں دے کے انہیں سمجھایا، طوفان کی کیفیت ان کے سامنے بیان کی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت، حکومت
اور شان و شوکت پر گمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے یہ دولت بخشی، خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی پوجا سے باز آ جا، یہ نہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان، نہ دکھ پہنچا سکتے ہیں نہ سکھ۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم ایک مدت سے نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس سے معافی چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف لوٹ جاؤ وہ معاف کر دے گا۔ تقوی اور اطاعت کی زندگی گزارو، وہ تمہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بہت عزت دے گا اور مال و دولت میں اضافہ کر دے گا۔ آپ انہیں تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے، میں تم سے کسی اجر و بدلے کا خواہش مند نہیں، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ بات خاص طور پر انبیاء کرام سے متعلق ہے۔ کوئی انبیاء کرام کو یہ طعنہ نہیں دے سکتا کہ وہ دین کی تبلیغ کر کے مال طلب کرتی ہیں یا حکومت مانگتی ہیں۔ وہ تو نہ قوم سے دولت مانگتے ہیں، نہ ریاست، نہ عزت، نہ کوئی اور چیز۔ وہ تو صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سام کی اولاد ہیں۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ امان سے لے کر حضرت موت تک ان کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں، ان میں ہر قسم کے باغات تھے، رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے تھے، بہت قادآور لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دنیا میں ساری نعمتیں انہیں عطا کی تھیں۔ اپنی طاقت اور شان و شوکت کے نشے میں یہ لوگ کہنے لگے تھے، آج ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ان پر نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی، اس کو چھوڑ کر یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ خود انہی کے خاندان میں سے تھے۔ آپ نے بار بار ان الفاظ میں تبلیغ کی، اے میری قوم، بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، عدل و انصاف سے کام لو، ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں مست تھی، اس نے بات نہ مانی۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر پہلے عذاب کا آغاز ہوا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ 3 سال تک ان پر بارش نہ ہوئی، ان کی زمینیں خشک ہو کر ریگستان بن گئی اور باغات جل گئے۔ اس پر بھی ان لوگوں کی سرکشی میں کمی نہ آئی، شرک سے باز نہ آئے، بت پرستی نہ چھوڑی۔ اب ان پر 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا طوفان آیا۔ اس آندھی نے ان کے رہے سہے باغات اور محلات کو بھی زمین پر بچھا دیا۔ آندھی اس قدر شدید تھی کہ ان کے جانور اور وہ خود ہوا میں اڑنے لگے، پہلے اڑتے پھر سر کے بل زمین پر آ گرتے اور ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس طرح پوری کی پوری قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل کاٹ دی۔ مطلب یہ کہ چونکہ قوم عاد پوری کی پوری تباہ کر دی گئی تھی، اس لیے آئندہ ان کی نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں نے عذاب کے وقت ایک گہرا دار جگہ میں پناہ لی تھی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو گر گئے، مگر اس گہرا دار جگہ میں ہوا معمول کے مطابق چلتی رہی۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس جگہ پرسکون انداز میں بیٹھے رہے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد یہ لوگ مکہ معظمہ میں آ گئے۔ قوم عاد پر ہوا کا جو طوفان آیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الحاقہ میں یوں فرمایا، قوم عاد ایک سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے اور ان پر 7 راتوں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو اس قوم کو اس طرح گرے ہوئے پگھل دیکھتے گویا گری ہوئی کھجوروں کے تنے۔ سو کیا تمہیں ان میں کوئی بچا ہوا نظر آیا ہے؟ تفاسیر میں اس عذاب کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ 3 سال تک جب قطعاً بارش نہ ہوئی تو ایک دن ایک بادل اٹھا۔ عاد کی قوم نے خیال کیا کہ اب بارش ہوگی۔ ان سب کا خیال تھا کہ یہ بادل خوب برسے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا اور یہ کہا کہ یہ صاحب تو ہم پر عذاب کی پیش گوئی کر رہے تھے، یہ تو برسنے والا بادل آ گیا۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یہ بادل نہیں عذاب ہے، اب بھی وقت ہے، تم میری بات مانو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، بھلا اس بادل میں عذاب کیسا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں ایسی ہوا چلے گی کہ تمہیں اور تمہارے مکانات کو نستہ نابود کر دے گی۔ اس پر انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہماری طاقت کو جانتے ہو، پھر بھی ہمیں ہوا سے ڈرا رہے ہو، اس کی شدت اور تیزی سے ڈراتے ہو، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی بھلا؟ ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ ابر شہر کے کناروں پر آ گیا اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔
7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ اس شدید ترین ہوا نے انہیں اٹھا اٹھا کر پھینکا، پھر بھی وہ 7 دن تک زندہ رہے، اور آخر 8ویں دن سب کے سب بے جان ہو کر گر پڑے۔ کوئی اپنے مکانوں میں مارا گیا اور کوئی باہر، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، ان کے مکانات کو بھی زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 464 سال ہوئی تو آپ اس دنیا سے رخصت